بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مردہ اپنی قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جیسے دریا میں ڈوبنے والا چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ڈوبنے سے بچائے، اسی طرح مردہ قبر میں خیرات وغیرہ کے ثوابوں کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کسی عزیز و قریب وغیرہ کی طرف سے پہنچ جاوے۔ پس جب کوئی خیرات وغیرہ کا ثواب پہنچاتا ہے تو وہ تحفہ مرنے والے کو تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی خیرات اور دعا کی برکت سے مرنے والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب دیتا ہے، اور مرنے والوں کے لیے زندوں کی یہی خدمت ہے، مدد ہے، تحفہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچایا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں۔ ثواب پہنچانے میں ان کو بہت مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کی جنت میں درجے بڑھائے گا، وہ کہیں گے اے رب یہ درجے ہم کو کس کے بدلے میں عطا فرمائے ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ تمہاری اولاد کی دعاؤں سے اور خیرات کا ثواب پہنچانے سے۔ ایک ولی نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کی سب قبریں پھٹ گئیں اور مردے باہر نکلے بیٹھے ہیں، ان سب کے سامنے روشنی ہے، میرے ایک پڑوسی کے سامنے اندھیرا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے سامنے روشنی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں کی اولاد اور عزیز و قراب ان کو خیرات وغیرہ کا ثواب پہنچاتے رہتے ہیں اور خدا سے ان کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے روشنی ہے، اور میرا ایک بیٹا ہے، مجھ کو کوئی ثواب نہیں پہنچاتا، اس لیے میں اندھیرے میں رہتا ہوں۔ بس میری آنکھ کھل گئی، صبح کو میں نے اس کے بیٹے سے خواب بیان کر دیا، اس نے برے کاموں سے توبہ کی اور اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کا وعدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے اسی طرح خواب دیکھا کہ اور اسی پڑوسی کے سامنے بھی روشنی دیکھی، تو اس پڑوسی نے کہا کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی برکت سے مجھے راحت ملی اور قبر کے عذاب سے بھی بچ گیا، اب میرا بیٹا میرے لیے دعا بھی کرتا ہے اور خیرات کا ثواب بھی پہنچاتا ہے۔ ثواب پہنچانے کا بھی ثواب ہے۔ جو شخص قبروں پر گزرے اور سورۃ فاتحہ ایک بار سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر مردوں کو بخشے تو ان کی گنتی کے برابر بخشنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے اور مردوں کو ثواب پہنچائے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے مردوں کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو ان مردوں کی گنتی کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ثواب پہنچانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ثواب پہنچانے کا آسان اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی مرد یا عورت نے کوئی نیک کام کیا، جیسے کہ اللہ واسطے کھانا کھلایا یا دیا یا اناج، روٹی، دال، گوشت، آٹا، نمک، مرچ، روپیہ، پیسہ، یہ کپڑا، مٹھائی وغیرہ دے دیا، یا نفلی عبادت جیسے روزہ، حج، قربانی یا قرآن شریف پڑھایا، سورتیں پڑھیں، یا مسجد، مدرسہ، نہر، کنواں بنوایا، یا کسی غریب کا قرضہ اتار دیا، یا اس کے رہنے کے لیے مکان بنوا دیا، یا جگہ دے دی، یا ایسے کاموں میں چندہ دیا، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس عبادت کا یا اس نیک کام کا خیرات کا ثواب فلاں بزرگ یا میرے والدین کو یا فلاں رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ کو یا کل مسلمان مرد عورتوں کو پہنچا دے، بس اتنا کہنے سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور جو طریقے لوگوں نے نکال رکھے ہیں سب ہیلا بہانے ہیں، باقی ثواب ہر طرح پہنچ جاتا ہے جس طرح بھی کوئی ثواب پہنچائے، اور ثواب پہنچانے کے لیے کوئی وقت جگہ مقرر نہیں ہے۔ جب موقع ملے، قبرستان ہو، گھر ہو یا سفر ہو، چلتے پھرتے، لیٹتے بیٹھتے قرآن شریف یا سورتیں پڑھا کریں، یا سبحان اللہ، کلمہ شریف وغیرہ پڑھ کر یا کپڑا، روپیہ وغیرہ دے کر ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ قبروں پر جانا بھی سنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی قبر پر جاتا ہے جس کو دنیا میں جانتا تھا اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں میں دفن کیا کرو، کیونکہ برے پڑوسوں سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کافروں اور فاسقوں پر جو قبر کا عذاب ہوتا ہے تو ان کے رونے اور چلانے سے نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ دنیا میں برے پڑوسوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ قبروں پر جا کر پہلے اسی طرح سلام کریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اور کعبے کی طرف پشت کر کے میت کے منہ یا سینے کے سامنے کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر قرآن مجید جو کچھ ہو سکے پڑھ کر بخشے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو باپ کی یا ماں کی قبر پر جایا کرے تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ اپنے والدین کے اعمال نامہ میں تابعدار اور خدمت گزار لکھا جائے گا۔ مگر قبر کا طواف کرنا، اس کو چومنا درست نہیں، چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی۔ آج کل ناواقف لوگ ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ولی ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔
اس برے طریقے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میت کو غسل کفن دینا کہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو بے اجرت اللہ کے واسطے غسل دے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا۔ اور جو مرد یا عورت اللہ کے واسطے کسی میت کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ریشمی کپڑے پہنایا گا۔ میت کو اجرت لے کر غسل دینا درست ہے، مگر ویسا ثواب نہیں ملے گا جو کہ اللہ واسطے قبر بنوا دے یا بے اجرت قبر کھود دے اور میت کو اس میں دفن کر دے تو اس کو قیامت تک ایسا ثواب ملتا رہے گا جیسا کہ اللہ کے واسطے کسی غریب آدمی کو رہنے کا مکان بنوا دیا یا سرائے وغیرہ بنا دی تو صدقہ جاریہ کا ساتھ ثواب ملے گا۔ اجرت لے کر قبر تیار کرنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، آخر پیٹ بھی تو بھرنا ہے، مگر ثواب ویسا نہیں ملتا۔ آج کل بعض لوگ میت کے کام سے ڈرتے ہیں، ایسا نہ چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میت کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں۔ غسل اور کفن کے بعد میت کی صورت دیکھنا اور اس کی پیشانی چومنا درست ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عثمان بن مظعون صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔